غسل کی تاریخ کہ غسل جنابت فرض کب ہوا، غسل جنابت کی تاریخ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ غسل جنابت کے متعلق کوئی تاریخ کے اعتبار سے کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کب غسل جنابت فرض ہوا ہے اور غسل جنابت کا اہتمام کب سے شروع ہوا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جہاں اور بہت سارے احکامات تھے، جیسے نکاح کے احکامات تھے اور اسی طرح حج کے احکامات تھے، تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں غسل جنابت کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب یہودیوں کا دور آیا، یہودیوں کا دور وجود کے اندر آیا، تو یہودیوں کے مذہب میں بھی ابتداءً غسل واجب تھا، غسل جنابت کا اہتمام تھا، مطلب وہ بھی لوگ غسل جنابت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لیکن یہودیوں کے اندر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا پولس۔ اب یہ پولس ہے یا پولس ہے، 4 حرفی نام ہے، پے واو لام سین، اس کو آپ پولس کہیں یا پولس کہیں، بہرحال جو بھی ہے۔ اس نے تورات کے بہت سارے احکامات کے اندر تبدیلی کر دی، بہت سارے احکامات اس نے منسوخ کرا دیے۔ تو ایک حکم جو غسل جنابت کا اہتمام تھا، یہ بھی حکم اس نے منسوخ کرا دیا، اور غسل جنابت اب یہودیوں کے اندر نہیں ہے۔ یہودی اور عیسائی غسل جنابت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، یاد رکھیں، ان کے مذہب کے اندر ان کی کتابوں میں غسل جنابت کا اہتمام نہیں ہے۔ اس لیے انگریز کے جسم سے اتنی بدبو آتی ہے، اتنی بدبو آتی ہے کہ آدمی ان کے پاس کھڑا ہو کر کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنی زیادہ ان کے جسم کے اندر غسل جنابت کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ وہ عمدہ قسم کا پرفیوم استعمال کرتے ہیں، خوشبو والا، اس لیے ان کی جو بدبو ہے وہ اس پرفیوم کے نتیجے کے اندر دب جاتی ہے، ورنہ فی نفسی ان کے جسم سے اتنی بدبو پیدا ہوتی ہے، اتنی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی انگریز صفائی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، ان کے ہاں صفائی کے ہاں بڑا اہتمام ہے، پاکیزگی کا بڑا، یہ سب من گھڑت باتیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں اور کتوں اور جانوروں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ کتے اور جانور جس طرح غسل جنابت کا اہتمام نہیں کرتے، یہودی بھی اور عیسائی بھی، یعنی انگریز بھی غسل جنابت کا اہتمام نہیں کرتے۔ جس طرح جانور اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے دم کا استعمال کرتے، دم رکھتے ہیں، اسی طرح یہ یہود اور انگریز بھی ہیں، یہ بھی صرف اپنے سطر کو ڈھانکنے کے لیے بس مختصر سا کپڑا رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں پاکیزگی کا کوئی اہتمام نہیں، ان کے ہاں سطر چھپانے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ لیکن اب غسل جنابت فرض کب ہوا ہے، غسل جنابت کا اہتمام کب شروع ہوا ہے، اس کے بارے میں ایک اور روایت بھی آتی ہے، وہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے، آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض ہوئیں، اور غسل جنابت کے لیے پاکیزگی کا جو اہتمام تھا وہ 7 مرتبہ غسل تھا، 50 نمازیں تھیں، اور کہا گیا تھا آپ علیہ السلام سے حکم دیا گیا کہ اب آپ کی امت غسل جنابت جب کرے گی تو 7 مرتبہ غسل کرے گی، تب پاک ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، نمازیں کم ہو گئیں، 50 سے 5 رہ گئیں، اور وہ جو 7 مرتبہ غسل واجب ہوا تھا وہ 1 مرتبہ رہ گیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا ربا، ہر نماز کے لیے غسل کا اہتمام یہ بہت مشکل کام ہے، یہ میری امت پر بڑا گراں گزرے گا، میری امت پر بڑا شاق گزرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غسل کا حکم منسوخ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک نواقض وضو میں سے کوئی چیز پیش نہ آئے تو بس تم اور تمہاری امت صرف وضو کر لیا کرے، ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرے تو بس تمہاری نماز ہو جائے گی۔ تو گویا کہ یہ وضو اب غسل کے قائم مقام بن گیا، وضو غسل کا قائم مقام بن گیا۔